میرے دوستوں اور بزرگوں، نظر نیاز، اولیاء سے مدد مانگنا، مزاروں پر جانا، منت وغیرہ، میں ان سب کو بہت مرتبہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ سب کو یاد ہوگا، ہم کسی نبی کو، کسی ولی کو ہرگز ایسا نہیں مانتے کہ یہ خود سے کرتا ہے، اس میں خود سے طاقت ہے، یہ حقیقی ذاتی طور پر کمال والا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ نبی کو بھی ولی کو بھی کمال عطا کرنے والا، اختیار دینے والا، شان دینے والا اللہ تعالی ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا چاہا نوازا، ہم انکار کر سکتے نہیں۔ بہت آسان سی باتیں ہوتی ہیں، سمجھنا چاہیں تو۔ آج کل موسم ذرا سرد، پاکستان والے ڈرائی فروٹ کہتے ہیں، میوے، خشک میوے، نٹس وغیرہ انگلش والے کہتے ہیں، اخروٹ ہے، کاجو ہے، چلغوزہ ہے، پستہ ہے۔ آپ کھاتے ہیں یا نہیں؟ جو کھاتے ہیں آواز لگائیں۔ چلو کسی نے بہت مہنگے ہو گئے ہیں، سب نہیں، کبھی تو چکھا ہوگا۔ ان میں تاثیر ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اخروٹ گرم ہوتا ہے، کہتے ہیں زیادہ کھاؤ تو بال اڑ جاتے ہیں، اسی لیے پہاڑوں میں ہوتا ہے، پہاڑ والے کھاتے ہیں۔ عام طور پر کہتے ہیں ایک اخروٹ ایک دن میں کھانا چاہیے۔ میرے حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان چیزوں کی شکلیں دیکھو، اخروٹ کی شکل دماغ جیسی، بادام کی آنکھ جیسی، پستے کی گردے جیسی، یہ اللہ کے بنائے ہوئے کیپسول ہیں، جس طرح کی شکل ان چیزوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ بہرحال اخروٹ کی تاثیر کیا ہے؟ اونچی۔ یہ تاثیر اخروٹ نے خود پیدا کی ہے؟ اس میں کس نے رکھی ہے؟ تو جو اللہ اخروٹ میں رکھ سکتا ہے ولی میں نہیں رکھ سکتا۔ سبزیاں ہیں، پھل ہیں، تاثیر ہے یا نہیں؟ وہ مانتے ہیں یہ کھاؤ گرمی آ جائے گی بدن میں، یہ کھاؤ ٹھنڈک پڑ جائے گی بدن میں، تو وہ تاثیر مان رہے ہو نا؟ کہہ رہے ہو یہ کھاؤ، یہ نہیں کہتے ہیں یہ کھاؤ اللہ ٹھنڈ دے گا، یہ کھاؤ ٹھنڈ بڑھ جائے گی، اس کی تاثیر مان رہے ہیں۔ اور جس نبی ولی میں اللہ نے کمال رکھا وہ کیوں نہیں مانتے؟ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ کیپسول ڈاکٹر لکھ دے یہ شفا دے گا، یہ دوا سے شفا ملے گی، تو دوا خود شفا دیتی ہے یا اللہ دیتا ہے؟ تو دوا کو کہہ دیتے ڈاکٹر صاحب نے ٹھیک کر دیا۔ کس نے ٹھیک کر دیا؟ کرنے والا کون ہے؟ وہاں شرک کا فتویٰ نہیں آتا۔ یہ کہہ دیں کہ اس ولی نے مہربانی کر دی، ان کا فیض ہو گیا، تو فتویٰ لگاتے ہو۔ میں نے یہ صرف سمجھنے کے لیے بات کی ہے کہ ان کے اس طرح کے فتووں سے ہم مشرک نہیں، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت سجدہ کرتے تھے، پتھر سجدہ کرتے تھے، صحابہ دیکھتے تھے۔ صحابہ نے کہا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں ان پتھروں سے، درختوں سے، کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ فرمایا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ عبادت کی نیت سے کریں تو شرک، اور تعظیم کی نیت سے کریں تو حرام۔ فرمایا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ مگر جو بات میں نے کرنی ہے، صحابہ نے سجدے کے قابل سمجھا یا نہیں سمجھا؟ پوچھ رہا ہوں، انہوں نے سجدے کے قابل سمجھا یا نہیں؟ مگر نبی نے اجازت نہیں دی، تو انہوں نے کیا؟ جب انہوں نے نہیں کیا تو ہم کیسے کریں گے؟ ہمارے سامنے میت رکھی ہوتی ہے، ہم سجدہ نہیں کرتے، نماز جنازہ میں نہیں کرتے۔
کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ سجدہ اللہ کو نہیں ہے، اس میت کو ہم سجدہ ہی نہیں کرتے اس نماز میں، اور سامنے میت پڑی ہے نہیں کریں، قبر کو کہاں سے کریں گے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ مگر محبت والوں نے کہا کیا؟ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ ایسی ہستی سامنے ہو اتنے پیارے، تو تڑپ کیا ہے کہ کیا کروں؟ سجدہ کروں۔ ان کے کمال دیکھ کر، ان کی شان دیکھ کر، ان کا حسن دیکھ کر، ان کا جمال دیکھ کر دل کیا چاہتا ہے؟ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار۔ روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ ہمیں تاکید کی گئی، اب ہم کوئی صورت ہو اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں۔ قدم بوسی کو سجدہ کہنا سمجھ نہیں آتی۔ میں نے آپ کو سمجھایا، بار بار یہ بات آپ نے سنی ہوئی ہے کہ ماں کے قدموں کو چومنا ایسا جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دینا۔ در مختار میں فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب۔ اب 5-6 فٹ 7 فٹ کا بیٹا ماں کا قدم چومنا چاہے گا، جب جھکے گا شکل کیسی بنے گی؟ سجدے کی۔ وہ جھکا ہوا کوئی دیکھ کے کہے ماں کو سجدہ کر رہا ہے، تو وہ کہے گا میں سجدہ نہیں کر رہا، کیا کر رہا ہوں؟ قدم چوم رہا ہوں، پاؤں چوم رہا ہوں۔ تو دونوں حالتوں میں، سجدے میں قدم بوسی میں شکل ایک ہے، فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ اونچی اور اونچی، ایک مرتبہ اور۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہے۔ تمہیں نیت کا پتہ نہیں ہے، فتویٰ لگاؤ گے تو لگے گا؟ اچھا، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں منہ طرف کعبہ شریف، حالانکہ کعبے کے اندر قبریں ہیں، کعبے کے اندر، شرمائے نہیں، سچ کہہ رہا ہوں، کعبے کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر کعبے کے اندر، ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کی قبر کعبے کے اندر، اور تھانوی صاحب لکھتے ہیں حضرت آدم بنوری جو حضرت مجدد الفسانی کے خلیفہ تھے، بڑے بزرگ، ان کی قبر بھی کعبے کے اندر۔ 3 قبروں کا تو پکا بیان ہو گیا نا۔ تو یہ 3 قبریں، اگر کوئی کہے نہیں تم کعبے کی طرف منہ نہیں کر رہے، تم قبروں کی طرف کر رہے ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ میری نیت قبروں کی۔ جب میری نیت قبروں کی نہیں ہے تو فتویٰ کیسے لگا رہا ہے؟ کیسے کہہ رہا ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال نیتوں کے ساتھ ہے، میری نیت قبروں کی نہیں۔ حالانکہ کعبے میں قبریں ہیں۔ یہ جب تک سفید پتھر اس طرح نہیں لگا تھا، اس کے اوپر ہرا پتھر لگا ہوا تھا، اس پہ حجر اسماعیل لکھا ہوا تھا۔ اگر پرانی فوٹو کہیں سے مل جائے، حجر اسماعیل لکھا ہوا تھا، اور سب کو پتا ہے۔ وہ کہے گا جی میری نیت قبروں کی نہیں ہے، میری نیت کعبے کی ہے، میں کعبے کی طرف منہ کر رہا ہوں، قبروں کی طرف منہ نہیں کر رہا ہوں۔ کوئی کہے نہیں تو قبروں کی طرف سجدہ کر رہا ہے، قبروں کو سجدہ کر رہا ہے، مانیں گے؟ نہیں۔ تو جو قدم بوسی کر رہا ہے اس کو بھی سجدہ کرنا کہہ سکتے نہیں۔ یہ صرف ضمناً بات آئی ہے۔
میں بار بار دہراتا رہتا ہوں آپ کے ذہنوں میں تازہ ہو، ہم کسی کو کسی طرح اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہمارے لیے کائنات میں سب سے محترم، سب سے پیارے، سب سے اچھے، سب سے بلند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مخلوق میں کوئی بھی کسی طرح ان جیسا نہیں۔ ہم ان کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے، ٹکڑا نہیں مانتے، برابر نہیں مانتے، مثل نہیں مانتے۔ تو جب نبی پاک کو نہیں مانتے، کسی اور کو اس طرح کیسے مانیں گے؟ نبی پاک کو ہم اللہ کا شریک، ساجی، برابر، مثل نہیں مانتے تو کسی اور کو کیسے مانیں گے؟ تو یاد رکھیں، یہ لوگ جو فتوے لگاتے ہیں، انہوں نے عشق کو شرک کہنا شروع کر دیا ہے، محبت کو یہ بدعت کہنے لگ گئے، ان کو شرک کی تعریف بھی معلوم نہیں ہے۔ ورنہ میں نے آپ کو مثالیں دی ہوئی ہیں، ان کی مثال کے مطابق کہ جو لفظ اللہ کے لیے بولو وہ کسی اور کے لیے نہ بولو، جو کام اللہ کے لیے کرو وہ کسی اور کے لیے نہ کرو، یہ اس طرح کہتے ہیں۔ اللہ کو پاک کہتے ہیں، اللہ پاک ہے، کہیے پھر ساتھ کیوں کہتے ہو برتن پاک ہے، پھر کیوں کہتے ہو کپڑا پاک ہے، پھر کیوں کہتے ہو جگہ پاک ہے، اپنے ملک کو پاکستان کیوں کہتے ہو؟ دو جواب ان کے جو فتوے ہیں نا، اس میں یہ کہ جو لفظ اللہ کے لیے کہا وہ کسی اور کے لیے نہیں کہنا، تو اللہ کو پاک کہتے ہو تو اپنے آپ کو پاک کیوں کہہ رہے ہو؟ میں پاک ہوں، کپڑے پاک ہیں، غذا پاک ہے، کمائی پاک ہے، میرا وطن پاک ہے۔ پاک ستان جگہ کو کہتے ہیں، پاکوں کی جگہ پاکستان کے معنی کیوں کہتے ہو؟ اپنے آپ کو پلید کہو، اپنے کپڑوں کو پلید کہو، اپنے برتنوں کو پلید کہو، اپنی غذا کو پلید کہو، کیونکہ جو لفظ اللہ کے لیے بولا ہے وہ کسی اور کے لیے بول سکتے؟ تمہارا فتویٰ ہے، اب بولو۔ کہتے ہیں جو صفت اللہ میں ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں، تو اللہ سنتا ہے، تم کیوں سن رہے ہو؟ ڈالو کانوں میں تار کول، پھاڑو پردے کانوں کے، خبردار جو سنا۔ اللہ دیکھتا ہے، تم کیوں دیکھ رہے ہو؟ پھوڑو اپنی آنکھیں۔ ان کی تعریف کے مطابق اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، اس کو کسی نے سمیع و بصیر بنایا نہیں، ہم کو سمیع و بصیر رب نے بنایا ہے۔ اللہ رحیم ہے، رؤوف ہے، قرآن میں ہے، اپنے حبیب کے لیے وہ فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو جو لفظ اللہ نے اپنے لیے فرمایا وہ نبی کے لیے فرمایا، جو اپنے لیے فرمایا وہ ہمارے لیے فرمایا۔ فرمایا انہ هو السمیع البصیر، ہمارے لیے فرمایا سمیعا بصیرا وجعلناہ سمیعا بصیرا۔ لفظ ایک ہے، حقیقت ایک نہیں ہے۔ ہاں کوئی یہ کہے کہ جیسا اللہ سمیع ہے بندہ بھی ویسا سمیع ہے تو غلط ہوگا، کہے جیسا اللہ دیکھتا ہے ویسے ہی بندہ دیکھتا ہے تو غلط ہوگا۔ ہم ایسا کہتے، لفظ ایک ہے مگر حقیقت ایک۔ اللہ کی تو بڑی شان ہے، اللہ والوں کی بھی ہم مقابلہ کرتے نہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں مثنوی میں، کار پاکا راقیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شعر و شیر۔ اور پاک لوگوں کی شان، پاک لوگوں کو اپنی حالت پر قیاس، اپنے جیسا نہ سمجھو پاک لوگوں کو۔ اللہ والے، اللہ کے پیارے دیکھنے میں بندے ہیں مگر ان کو اپنے جیسا اونچی۔ مولانا روم کہہ رہے ہیں نبیوں کی تو بڑی شان، وہ تو پاک لوگ جو باقی نبی کی امت میں اولیاء، ان کے لیے کہہ رہے ہیں اپنے جیسا نہ سمجھو۔